ہلاکت میں نہ ڈالو. یعنی اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے تو اپنے ہاتھوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو. اور احسان کا طریقہ اختیار کرو, اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے. احسان کے سلسلے میں نے صبح ذکر کیا تھا جو ہمارا رویہ ہے. احسان کی روش ہے کہاں؟ احسان کے تقاضے میں ایک مثال دوں آپ کو عدل اور احسان کو ملاتے ہوئے کہ ایک صاحب انتقال کر جاتے ہیں, ان کے 2 بیٹے ہیں جن میں بیٹوں والا حصہ تقسیم ہوتا ہے. اول تو یہ بھی ایک سوال ہے, اکثر گھروں میں تو بیٹیوں کے حصے بھی تقسیم نہیں ہوتے, وہ ایک الگ مسئلہ ہے. لیکن مان لیجئے جو کچھ تقسیم ہو رہا ہے جس انداز سے, اس میں ایک بیٹا بڑا خوشحال ہے, بڑا اچھا کاروبار ہے, دوسرا غریب ہے. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ وہ حصے برابر تقسیم کر دیے جائیں, عدل ہو گیا. احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جو خوشحال ہے وہ اپنا حصہ پورا یا کچھ اپنے اس بھائی کو دے دے جو کمزور ہے, کہ میرے بھائی میرے پاس اللہ کا دیا فضل ہے, اس کو تم رکھو, اپنے کاروبار کو کھڑا کرو, تمہیں ضرورت ہے. اور اس کو کر کے بھول جائے, وہ بھی بھول جائے اور اس کی اہلیہ بھی بھول جائیں. کیونکہ جو جتانے کے سلسلے ہمارے ہاں ہماری بہنوں میں چلتے ہیں, واقف ہوں, آپ بھی واقف ہیں, وہ روکنا ہے. تو اگر ہم, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اپنے, اور اس کی تو دیکھیے میں نے چونکہ وقت کی کمی کی وجہ سے میں آپ سے صرف کہوں گا کہ سورہ ہومس پڑھ لیجئے. اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ ویل کی گواہی ان لوگوں کے لیے جو مال کو جمع کرنے, لذی جمع مالا وعددہ یحسبن مالہ اخلدا, جو مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ آگے قائم رہے گا. اسلام کی فلسفی خرچ کرنے پہ ہے, اور یہ جو لوگ معاشیات کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ زبردست اصول ہے کہ آپ خرچ کریں, یعنی سرکولیٹ دی منی, سرکولیشن پہ بلیو کرتا ہے اسلام, جمع کرنے پہ روکنے پہ بلیو نہیں کرتا. رشتہ دار کو اس کا حق دو اور مسکین و مسافر کو اس کا حق. فضول خرچی نہ کرو. اس آیت کو یاد رکھیے اور ہم مستمید اپنا انداز زندگی دیکھیں. فضول خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان رب کا ناشکرا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگر فضل سے نوازا ہے تو اس کا عملاً شکر یہ ہے کہ وہ مال اس لیے خرچ کیا جائے جس لیے دیا گیا ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ ہم دیتے ہیں, آزماتے ہیں دے کے. تو عملاً شکر یہ ہے کہ جس چیز کو جس لیے دیا گیا ہے اس لیے خرچ کیا جائے. اگر نہیں کیا جاتا تو وہ کفر ہو جاتا ہے, کیونکہ ناشکرا, شکر اور کفر ایک دوسرے کی ضد ہے. اگر شکر نہیں ہے تو کفر ہوگا. تو ورچولی ہم بھلے ہی اپنی عمارت کو بنا کے ھذا من فضل ربی لکھ کے لگا لیں, لیکن وہ کفر ہے, وہ شکر کا جذبہ نہیں ہے, وہ شکر کا انداز نہیں ہے. شکر کا انداز جب ہے کہ ہم اپنے مال کو اس طرح خرچ کریں جس طرح حکم دیا جاتا ہے, جس طرح ہر جمعے کو ہم سنتے ہیں کہ ایتاء ذی القربیٰ. کون کس پاس والے کو دیتا ہے؟ وہی کا وہی ہے, ہاتھ جیبوں میں ہے, وہی انداز چلتے ہیں, سن رہے ہیں, گویا زبان پہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ, لیکن خواہشات اور حساب کتاب سے زندگی گزر رہی ہے. فیوچر انویسٹمنٹس, بچے کے لیے پلاٹ لے کے ڈالا ہے, زمین لے کے ڈالی ہے بچی کی شادی ہونے کے لیے, آڑے وقت کے لیے کاروبار میں اگر ہلکا رہا تو یہ آڑے وقت میں پلاٹ کام آئے گا میرا, بیچ کے لگا لوں گا. یہ سوچنا ہم بھول جاتے ہیں کہ آڑے وقت پہ اللہ کام آتا ہے یا یہ زمین اور یہ مال کام آئے گا جو بچا رہے ہیں. کھلا میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں یہ کیا ہے, لیکن رونگٹے کھڑے کر دینے والی حالت ہے. انویسٹمنٹ فار فیوچر, بینکنگ, وی بینک اپون اللہ, ہم تو صرف اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں. وہ قرآن میں کہتا ہے کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے. دیکھیے تضاد, کیونکہ شیطان سلطان نہیں ہے, وہ آپ کو مفلس نہیں بنا سکتا, وہ صرف ڈراتا ہے کہ دیکھ آج تو 10,000 ملے کاروبار میں, کل کو مندہ ہو گیا FD کرا. سوچ ہی نہیں دیتا کہ یہ آس پاس جو زیادہ مستحق لوگ ہیں, کچھ اور ہیں میرے سے زیادہ, کچھ ان کو دے دوں. وہ فوراً FD کی طرف بھگاتا ہے کہ پتہ نہیں کل کو حال تنگ ہو جائے. شیطان مفلسی سے ڈراتا ہے, اللہ اپنے فضل کا یقین دلاتا ہے. تصور کیجئے, وہ یقین دلاتا ہے کہ میں نے تجھے آج دیا ہے نادان, میں تجھے کل بھی دوں گا, تو قرض حسنہ تو دے کے دیکھ, پھر دیکھ کس انداز سے تیرا کاروبار بھی پھلتا پھولتا ہے. میں نے دینے والوں کو پنپتے دیکھا ہے, خدا گواہ ہے, یہاں بھی ایسے لوگ موجود ہیں, میں دیکھتا ہوں کہ پنپ رہے ہیں کیونکہ دے رہے ہیں. اور جنہوں نے مال کو دبا کے رکھا, کتنی نوابی اور زمینداری ہمارے یہاں ختم ہو گئی. بہت سے لوگ تو آپ کے رشتہ داروں میں ہوں گے, میرے بھی ہیں. آج نام لیوا نہیں ہے, کوٹھیوں میں کوئی جھاڑو دینے والا نہیں ہے, آسیب نما بنگلے بنے پڑے ہوئے ہیں, کھڈر, پرانے قلعے سے لے کے ہماری حویلیوں تک. عبرت ہے, نشان عبرت
جس میں ہم لوگ عبرت حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا اس طرح استعمال کریں جیسا اس کا حکم ہے، کیونکہ یقین رکھیے اس میں سے کچھ بھی ساتھ نہیں جاتا. اور یہ بھی بڑی ٹریجڈی ہے ہماری کہ جو چیزیں ہماری ساتھ نہیں جاتی ہماری زندگی بھر بھاگ دوڑ ان کو جمع کرنے کے لیے ہے، پراپرٹی بنانے کے لیے، مال بنانے کے لیے، بینک بیلنس بنانے کے لیے، اولادیں بنانے کے لیے، اس انداز سے. اور جو چیز ساتھ جانی ہے ہماری اس کے لیے کوشش نہیں ہے، کیونکہ یہ خوبی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام کی کہ اسی چیز کو اگر میں اس طرح استعمال کرتا ہوں تو دنیا اور آخرت بنتی ہے، اور دوسرے انداز سے یعنی خواہشات کے تحت استعمال کرتا ہوں تو محض دنیاوی آرائش و زینت. یعنی اسی مال کو اگر میں اللہ تعالیٰ کے فضل کی طرح عملاً شکر کی حیثیت سے خرچ کروں تو میری دنیا آخرت دونوں سدھرے گی، کیونکہ جب میں اللہ کی بندگی میں آ گیا تو اللہ اپنے بندے کو، اپنے مومن کو کبھی ذلیل و خوار نہیں کرتا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. یہ آیا سب سے پہلے میں نے جب میں چھٹی جماعت میں اینگلو عربک اسکول میں داخلہ لیا تو جو ہماری کیمسٹری لیب ہوا کرتی تھی وہاں اوپر لکھی ہوئی تھی، اور اللہ جنت نصیب کرے مولوی عبد المقتدر صاحب کو جنہوں نے مجھے عربی پڑھائی تھی، انہوں نے اس کا مطلب سمجھایا تھا کہ بیٹا جانتے ہو کیا لکھا ہے؟ جب سے یہ بات یاد تھی کہ اگر ہم ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں اعلون میں سب سے بہتر میں رکھے گا. اور اسی سے آج میں یہ سوچ کے کانپتا ہوں کہ آج ہم اگر بدتر میں سے اسی لیے ہیں کیونکہ ہم مومن نہیں ہیں. یہ ناممکن ہے. دیکھیے شہر میں آپ تصور کیجئے، ہم دیکھتے ہیں روز کہ اگر ہمارے کسی منسٹر صاحب کے یا چیف منسٹر کا کوئی کلوز ہو تو اس کی شہر میں کیا حیثیت ہوتی ہے؟ وہ تو صحیح ہے بھائی، کوتوال والی بات ہے، آرام سے دبدبہ ہے ان کا پورا. تو جب ہم حزب اللہ میں شریک ہو جائیں گے، اس کی بندگی میں چلے جائیں گے، تو یہ تو اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے بندے کو کہیں پہ ذلیل و خوار کرے، ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہاں بندہ نہیں ہوگا، اس کی خدائی پہ نعوذ باللہ بات آ جائے گی. تو اگر ہم اس راستے پہ ہوں گے تو ہم تو خود اوپر ہیں. گویا اگر اس مال کو ہم اس طرح خرچ کریں گے جیسا حکم ہے تو دنیا آخرت دونوں سنوری. اور اگر خواہشات کے پیچھے پڑ گئے تو وہی مال ہمارے لیے دنیا کی خرابی اور آخرت کی. دنیا کی خرابی کس طرح؟ آپ یقین جانیں میں نے اپنے دوست احباب سے لے کے عزیز رشتہ داروں تک کوئی گھرانہ ایسا نہیں دیکھا جہاں مال و دولت چھوڑ کے لوگ مرے ہوں اور فساد نہ ہو رہے ہوں. آپ کو یاد آئے مثال تو مجھے بتا دیجیے گا. اور جو لوگ اس انداز سے گئے جس طرح پیارے نبی گئے تھے کہ عائشہ گھر میں کیا ہے، ان کو پنپتے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا. صرف ذرا یاد کیجئے، کیونکہ جس چیز کو منع کرنے کا حکم ہے وہ نجاست ہے. اولاد کے لیے وہ چھوڑیں گے تو وہ نجاست کے ساتھ ہی پلے گی. دردناک سزا کی خوشخبری دو ان کو جو